Assalamu alaikum viewers, this is Hassan Antonio and Alhamdulillah I'm doing good and I hope you people are doing well. یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں زندگی میں انسان کو مشکلات پیش نہ آئے. جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا تو اس وقت اس کا خمیر گویا گیا تھا اور اس خمیر میں جو مٹی گوندی گئی تھی انسان کو بنانے کے لیے اس پہ بھی 39 دن تک دکھوں کی بارش ہوئی تھی اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی تھی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں خوشی اور غم کا کیا تناسب ہے. لیکن یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ جو مشکلاتیں آتی ہیں، ان سے نکلنے کا حل کیا ہے، کیا راستہ ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی جو تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے مخرج نکالتا ہے. یعنی مخرج یعنی کوئی ایک ایسا راستہ نکالتا ہے اس تکلیف سے باہر نکلنے کا، اس مشکل سے باہر نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ نکالتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں امام احمد بن حنبل کا. وہ ایک مشہور اسکالر تھے، ایکٹیو اسکالر تھے اپنے ٹائم کے، اور ایک مشہور امام تھے. اور وہ اتنے مشہور تھے کہ لوگ دور دور سے ان کو ملنے آتے تھے. تو ایک دفعہ کی بات ہے کہ امام احمد بن حنبل وہ عراق کے تھے ایکچولی، تو وہ وہاں سے ٹریول کر رہے تھے، کسی اور بستی کسی اور شہر جا رہے تھے. تو جب وہ جانے لگے اور رات کو وہ ایک جگہ پہنچے تو وہاں پر انہوں نے مسجد دیکھی. چونکہ رات ہو گئی تھی، عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اور یہیں پہ رات گزارتا ہوں اور پھر صبح کو آگے سفر پہ نکل جاؤں گا. تو جب وہ رات کو وہاں اس مسجد پہنچے، مسجد میں انٹر ہوئے، تو وہیں پر جب بیٹھے تھے مسجد کے اندر تو مسجد کا خادم پہنچ گیا اور انہوں نے جب امام احمد بن حنبل کو دیکھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ امام احمد بن حنبل ہیں یہ، تو ان کو دیکھا تو ان کو دھکے مار کے باہر نکال دیا مسجد سے. انہوں نے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، تمہارے یہاں کیا کام ہے، یہاں سے چلے جاؤ مسجد سے، تم یہاں نہیں رہ سکتے. تو جب وہ مسجد سے باہر نکالا تو وہ باہر مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ جب امام احمد بن حنبل مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہیں تو انہوں نے وہاں سے بھی ان کو دھکے نکال کے باہر نکال دیا. تو وہ وہاں سے چپ چاپ چلے گئے. اور یہاں آپ ان کی ہیوملٹی دیکھیں، انہوں نے ریئیکٹ تک نہیں کیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. اور وہ مسجد سے باہر جب سیڑھیوں پہ بیٹھے تھے وہاں سے بھی وہ آگے روڈ کی پار چلے گئے. تو جب وہ روڈ کی پار چلے گئے تو وہاں پر ایک بیکر تھا جس کو ہم نان بائی کہتے ہیں، یعنی کہ جو تندور پہ روٹی یا نان وغیرہ پکاتے ہیں. وہاں پر ایک جوان لڑکا تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو نیک شخص لگ رہا ہے اور وہ مسجد کا جو خادم ہے اس نے بھی اس کو دھکے مار کے باہر نکال دیا، تو اس بیکر نے امام احمد بن حنبل کو کہا کہ آپ یہاں آ جائیں اور یہاں پر بیٹھ جائیں. تو امام احمد بن حنبل وہاں پر آ گئے اور بیٹھ گئے. تو جب ساری رات وہ نان بھائی تو اپنا کام کرتا رہا، وہ نان بناتا، روٹی شوٹی وہ بنا رہا تھا. تو امام احمد بن حنبل نے دیکھا کہ جیسے جیسے وہ روٹی بنا رہا تھا تو وہ شخص جو تھا روٹی بنانے والا وہ استغفار کا ورد کر رہا تھا، استغفار کا کثرت سے ذکر کر رہا تھا. وہ روٹی بنائے، ڈو بنا رہا تھا تو وہ استغفار بول رہا تھا، پھر وہ تندور پہ لگا رہا تھا روٹی، پھر استغفار بول رہا تھا. تو یہ امام احمد بن حنبل کو بڑا عجیب لگا کہ یہ شخص اتنی کثرت سے استغفار کیوں کر رہا ہے بار بار. تو صبح کے وقت جب ساری رات گزر گئی تو امام احمد بن حنبل نے ان شخص سے پوچھا کہ یہ آپ بار بار استغفار کیوں کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی ایک ہی وجہ ہے. امام احمد بن حنبل نے پوچھا وہ کیا وجہ ہے؟ تو اس بیکر نے بتایا کہ میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ جو لوگ اللہ سے اپنے کام کروانا چاہتے ہیں وہ استغفار کرتے ہیں، یعنی کثرت سے استغفار کرتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اس سے کیا فوائد حاصل ہوئے، کیا بینیفٹس ملے آپ کو اب تک؟ تو انہوں نے کہا میں نے آج تک زندگی میں جتنی بھی دعائیں مانگی ساری دعائیں میری قبول ہوئی ہیں سوائے ایک دعا کے. تو امام نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے؟ تو اس بیکر نے فرمایا تھا کہ میری ایک ہی دعا جو قبول نہیں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میری دل سے یہ خواہش ہے کہ میں امام احمد بن حنبل کو ملوں. تو امام احمد بن حنبل شوق میں آ گئے، حیران ہو گئے، اور انہوں نے ان کو کہا کہ مبارک ہو، میں ہوں امام احمد بن حنبل. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بولا کہ بھلا ہو اس شخص کا جس نے مجھے دھکے مار کر مسجد سے باہر نکالا اور میں یہاں آپ کے پاس پہنچا ہوں.
اور اللہ نے اس شخص کے ذریعے مجھے دھکے مار کے باہر نکلوایا اور آپ تک پہنچایا، یہ اللہ نے کیا۔ اور یہ استغفار کا جو ہے بینیفٹ ہے، یہ استغفار کی فضیلت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ استغفار کرنے کے کتنے فوائد ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اولاد نہیں ہو رہی، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ استغفار پڑھیں۔ ایک دفعہ ایک اور شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو زمینیں ہیں وہاں پر خشک سالی ہو گئی ہے، یعنی ڈراٹ ہو گیا ہے، وہاں پر خشک سالی ہو گئی ہے۔ تو اس پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ استغفار پڑھیں۔ یعنی یہ دیکھیں کتنی استغفار کی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو جو ہے استغفار، کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔